میرے دوست، میرے ساتھی، اللہ کا شکر ہے، تراویح چل رہی ہے، بہتر چل رہی ہے، بڑھیا چل رہی ہے اور بہت اچھا ہے۔ رمضان بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ 16واں اب رمضان آج پورا شروع ہوا۔ کل رمضان کی 16 تاریخ ہوگی۔ ہمارے بلال مسجد میں الحمدللہ امام صاحب بڑے خوش انداز میں تراویح پڑھاتے ہیں، الفاظ سمجھ میں آتے ہیں۔ تھوڑی جلدی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہے، وہ ہوگا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اوروں جگہ سے تو بہتر ہے۔ 20واں پارہ آج ختم ہوا، الحمدللہ 20 پارہ مکمل ہوا۔ اس تراویح میں سے چند الفاظ جو مجھے لگے، جو انسان کی عزت و عزیز زندگی کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، اس کے اوپر ایک تبصرہ ہے، ایک مختصر سی تفسیر بالرائے کہیں گے اس کو، جو ہمارے سمجھ میں آیا، جو تفسیر دے کے ہمارے سمجھ میں آیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ سورہ روم کی یہ 21ویں آیت ہے، سورہ روم کی 21ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بنا دیے تمہارے واسطے تمہارے قسم سے جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی، البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ کس احسن طریقے سے اللہ ایک عورت ایک مرد کے جوڑے کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکال کے ماں حوا کو ایک ریگولرٹی دیا، اور وہ ریگولرٹی آج تک چل رہی ہے کہ ہمارے قسم سے ایک مرد ایک عورت کو بنایا، اور دونوں کے اندر پیار دیا، محبت دیا، اور دونوں ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی چاہت کے ساتھ، ایک دوسرے کی ضرورت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کے ساتھ، ایک دوسرے کے میل جول کے ساتھ وہ زندگی اللہ نے شروع کی، اور کہا کہ چین سے رہو، سکون سے رہو، چین سے رہو، اور ان کے پاس رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس آیت نے مرد عورت کی ازدواج زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانیں اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس ادا حقوق کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا دیتے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئی، سزائیں مقرر کی گئیں، اثار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جا سکتی جب تک اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو۔ اس لیے معاشرتی معاملات میں احکام شریعہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ اتقوا اللہ، کیونکہ کہیں پر اتقوا اللہ کہا، کہیں پر بخشو وغیرہ کا کلمات بطور تکملہ کے لائے گئے ہیں۔ مرد عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرنے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ کوئی قانون مرد عورت کے زندگی کو گزارنے میں، کوئی قانون بیچ میں نہیں آ سکتا ہے، کوئی قانون نہیں آ سکتا، نہ عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت انتخاب فرمائی جن میں تقوی اور خوف خدا و آخرت کی تلقین ہے کہ یہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس پر ایک مزید انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواجی زندگی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبی اور نفسانی بنا دیا۔ جس طرح ماں باپ اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ فرمایا کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا کر دی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور، اور اسی طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی ہے۔ دو اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت اور دوسرے رحمت۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت و الفت پر مجبور کرتی ہے، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و ترحم تب بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ نے قرآن کریم میں ازدواج زندگی کو، کیسے ماں باپ کی محبت کو، کیسے اولاد کی محبت ماں کو ایسے احسن طریقے سے اللہ سمجھاتے ہیں
کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سرکار، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی پولیس محکمہ، دنیا کا لا اینڈ آرڈر کسی کو اتنا مجبور نہیں کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اس مرد اور عورت کی محبت ایک دوسرے کے اندر ڈال کے، ماں باپ کی محبت بچوں کے اندر ڈال کے، اور بچوں کی محبت ماں باپ کے اندر ڈال کے ماں باپ پروان چڑھاتے ہیں۔ بچے بڑھاپے میں ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرا ساتھ دے۔ جوانی میں ایک الفت دیا، جوانی میں ایک عجیب محبت دیا، جب بڑھاپا آتا ہے تو دونوں کے دلوں میں ایک رحمت عطا کر دیتے ہیں اللہ، جس سے یہ زندگی کھپتی ہے۔ میرے بھائی یہ مختصر سی تفسیر ہے، انشاءاللہ جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے تفسیر کو تفسیر بھی رائے کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ان بات کو پہلے ہمیں سمجھا دے، ہمیں ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں ہمارے بچوں کی محبت عطا کرے، ہمارے بچوں کے اندر ہماری محبت عطا کرے، اور ازدواجی زندگی بہتر طریقے سے انسان جینے والا بن جائے۔